السلام علیکم۔ اردو فرنٹ یوٹیوب چینل پہ آپ سب کو خوش آمدید۔ ہسٹری اور وار فیئر یعنی تاریخ اور جنگ و جدل میں دلچسپی رکھنے والے آج کی اس ویڈیو کو لازمی دیکھیں۔ آج کی اپنی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 یعنی جنگ عظیم اول اور جنگ عظیم دوم کے شروع ہونے کی اصل وجوہات اور ان کا مکمل پس منظر شیئر کروں گا۔ ان دونوں عالمی جنگوں نے مشترکہ طور پر کروڑوں لوگوں کو ابدی نیند سلا دیا تھا۔ ہمیں ان دونوں جنگوں کے پس منظر اور ان کے آغاز کی وجوہات معلوم ہونی چاہیے۔ اس سے ہمیں بہت سے تاریخی لیسن سیکھنے کو ملیں گے۔ مجھے امید ہے میری آج کی اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں بے پناہ اضافہ ہوگا اور آپ بہت کچھ نیا سیکھ پائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس مختصر دورانیے کی ویڈیو کو اختتام تک لازمی دیکھیے۔ تو چلیے اب چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ تاریخی طور پر پہلی جنگ عظیم کو بہت سے مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا ہے، جیسا کہ گریٹ وار یعنی عظیم جنگ، یا پھر وار ٹو اینڈ آل وارز یعنی ایسی جنگ جو تمام جنگوں کو ختم کر دے۔ مختلف عالمی طاقتوں کے اتحادوں کی آپس میں سختی اور نفرت پر مبنی تعلقات کو اکثر جنگ کی بنیادی وجہ قرار دیا جاتا ہے۔ آسٹریا کی حکومت 1912 اور 1913 کے دوران ہونے والی بالکن وارز یعنی بلقان جنگوں کی وجہ سے اپنی قومی سلامتی کے حوالے سے کافی پریشان تھی۔ بالکن وارز یا بلقان کی جنگیں دو تنازعوں پر مشتمل تھیں جو سال 1912 اور 1913 میں جزیرہ نما بلقان میں پیش آئے۔ بلقان کی 4 ریاستوں نے پہلی بالکن وار میں سلطنت عثمانیہ کو شکست دی۔ دوسری بالکن وار میں بلغاریہ نے شمال سے رومانیہ کے اچانک حملے کا سامنا کرنے کے ساتھ پہلی جنگ کے 4 اصل جنگجوؤں کے خلاف جنگ لڑی۔ ان جنگوں کے سلطنت عثمانیہ پر تباہ کن اثرات ثابت ہوئے، جس نے ان جنگوں کے بعد یورپ میں اپنا بیشتر حصہ کھو دیا۔ بالکن جنگوں کے بعد آسٹریا کی حکومت کو بہت سے مسائل اور خدشات کا سامنا تھا۔ ان میں سے ایک خدشہ یہ تھا کہ سربز یعنی سربوں کو سلیوک ایریاز آف آسٹریا یعنی آسٹریا کے سلاوی علاقوں پر قبضہ کرنے میں آسانی ہوگی۔ آسٹریا کو ایک خدشہ یہ بھی تھا کہ روس سربیا کی آسٹریا کے ان علاقوں پر قبضہ کرنے کی کوشش میں مکمل حمایت اور مدد کرے گا۔ 28 جون 1914 کو فرانز فرڈیننڈ، جو کہ آسٹرو ہنگیرین ایمپائر کے تخت کا وارث تھا، اس کو ایک بوسنیائی سرب طالب علم نے قتل کر دیا۔ اس قتل کے نتیجے میں آسٹریا ہنگری اتحاد نے جرمن حمایت کے ساتھ سربیا کی حکومت سے بہت سے ان ریئلسٹک یعنی غیر حقیقی قسم کے مطالبات کیے۔ سربیا کے باشندوں اور حکومت نے ان مطالبات کو ماننے سے انکار کر دیا، جس کے نتیجے میں آسٹریا ہنگری اتحاد نے جنگ کا اعلان کر دیا۔ دوسری طرف روس، جس نے ہر حال میں سربیا کی آزادی کو برقرار رکھنے کا عہد کیا تھا، آسٹریا ہنگری کے اعلان جنگ کے بعد روس نے بھی اپنی افواج کو متحرک کر دیا۔ اس دور میں فرانس اور روس اتحادی تھے۔ جرمنی نے روس سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنی فوجوں کو ڈی موبلائز یعنی غیر متحرک کر دے۔ روس کے انکار پر جرمنی نے روس اور اس کے اتحادی فرانس کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ جرمن افواج نے 4 اگست کو بیلجیم پر حملہ کر دیا۔ بیلجیم کی آزادی کی ضمانت دینے والے برطانیہ نے جرمنی کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا، اور یوں دیکھتے ہی دیکھتے یورپ کی بڑی طاقتوں اور روس کے مابین ایک عظیم عالمی جنگ کا آغاز ہو گیا، جس میں ایک طرف فرانس
برطانیہ، روس، اٹلی، جاپان اور امریکہ، جبکہ دوسری جانب جرمنی، آسٹریا ہنگری اتحاد، سلطنت عثمانیہ اور بلغاریہ شامل تھے۔ بظاہر ایک شہزادے کے قتل کے باعث شروع ہونے والی اس ہولناک عالمی جنگ کے پیچھے در حقیقت عالمی طاقتوں کے اتحادوں کی آپس میں نفرت اور اپنے ذاتی مفادات کی حفاظت ہی اس کا اصل باعث تھی۔ فرانز فرڈیننڈ نامی شہزادے کے قتل نے کافی عرصے سے جلتی آگ پر تیل چھڑکنے کا کام کیا۔ پہلی جنگ عظیم کی طرح دوسری جنگ عظیم بھی ایک عالمی جنگ تھی جو 1939 میں شروع ہوئی اور اس کا خاتمہ 1945 میں ہوا۔ دوسری جنگ عظیم کے آغاز کی دو بڑی وجوہات تھیں۔ ایک وجہ تو پہلی جنگ عظیم ہی تھی، لیکن دوسری اہم وجہ دی گریٹ ڈپریشن یا کساد عظیم تھا۔ گریٹ ڈپریشن یا کساد عظیم دوسری جنگ عظیم سے قبل کی دہائی کا ایک عالمی اقتصادی بحران تھا۔ مختلف ممالک میں یہ مختلف ادوار میں رہا۔ یہ 20ویں صدی کا سب سے بڑا اور سب سے بڑے علاقے پر محیط سب سے گہرا بحران تھا۔ آج 21ویں صدی میں بھی عالمی معیشت کے زوال کے حوالے سے اس بحران کی مثال دی جاتی ہے۔ گریٹ ڈپریشن یا کساد عظیم کا آغاز یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں 29 اکتوبر 1929 کو اسٹاک مارکیٹ کے بری طرح کریش کرنے کے سبب ہوا۔ اسے بلیک ٹیوزڈے یا سیاہ منگل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس بحران کا آغاز تو امریکہ سے ہوا تھا، لیکن یہ انتہائی تیزی سے دنیا کے ہر ملک تک پھیل گیا۔ پہلی جنگ عظیم میں شکست کے بعد جرمن لیڈرز کو وارسا معاہدے پر دستخط کرنے پڑے۔ جرمنی کو جنگ میں شکست اور اپنی کمزور معاشی حالت کے باعث اس معاہدے پر دستخط کرنے پڑے، جس کے تحت جرمنی کو اپنے بہت سے علاقوں سے محروم ہونا پڑا اور جرمن فوج پر بھی سخت پابندیاں عائد کر دی گئیں۔ اس کے علاوہ جرمنی کو جنگی معاوضہ دینے پر بھی مجبور کیا گیا۔ ان سب عوامل کے براہ راست نتیجے کے طور پر جرمنی میں شدید غربت اور بے روزگاری پھیل گئی۔ جرمنی میں سماجی بد امنی کا دور شروع ہو گیا۔ ان سب مشکلات کے خلاف جرمنی میں نازی پارٹی کو ایڈولف ہٹلر کی قیادت میں مقبولیت حاصل ہونا شروع ہو گئی۔ ہٹلر نے جرمن قوم کو ایک نیشنلسٹ یعنی قوم پرست جھنڈے کے تلے جمع کرنا شروع کیا۔ اس دوران ہٹلر نے اٹلی کے فاشسٹ حکمران موسولینی کے ساتھ اتحاد قائم کر لیا۔ ہٹلر نے وارسا معاہدے کی خلاف ورزی شروع کر دی اور جرمن ایمپائر کی توسیع کا کام شروع کرنے سے پہلے جرمن فوج کی تعمیر نو کی۔ ہٹلر نے فرانس کی سرحد سے جڑے ڈی ملٹرائزڈ علاقے رائن لینڈ پر قبضہ کر لیا۔ اس وقت فرانس اور برطانیہ نے امن قائم رکھنے کی خاطر سفارت کاری کے ذریعے جرمنی کے ساتھ اپنے معاملات بہتر کرنے کی کوشش کی، لیکن جرمنی نے ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے آسٹریا اور پھر چیکوسلوواکیہ پر قبضہ کر لیا۔ جب حالات حد سے باہر چلے گئے اور جرمنی نے آخرکار 1 ستمبر 1939 کو پولینڈ پر حملہ کر دیا، تو اس کے جواب میں برطانیہ اور فرانس نے جرمنی کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ آخرکار جاپان بھی اس جنگ میں جرمنی کی حمایت میں شامل ہو گیا، جبکہ امریکہ 1941 میں جاپان کے پرل ہاربر پر حملہ کرنے کے بعد باقاعدہ طور پر برطانیہ اور فرانس وغیرہ کی حمایت میں دوسری جنگ عظیم میں شامل ہو گیا۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو، جس میں نے آپ کے ساتھ جنگ عظیم اول اور دوم کا مختصر پس منظر اور ان جنگوں کے شروع ہونے کی حقیقی وجوہات بیان کیں۔
میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ نے اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ نیا ضرور سیکھا ہوگا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لازمی لائک کیجئے، کمنٹ سیکشن میں اپنی آراء سے آگاہ کیجئے، ویڈیو کو فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے، اور اگر آپ ایسی مزید دلچسپ حقائق پر مبنی معلوماتی یا تاریخی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل اردو فرینڈ کو سبسکرائب کر لیں۔ میں آپ سے ملتا ہوں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔